بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ موضوع گفتگو ایک اعتراض کا جواب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے قول میں اختلاف نہیں ہے تو پھر مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اختلاف روایت، یعنی روایات میں اختلاف ہو جانا۔ مثلا بعض روایتوں میں کہ دو اشخاص دو الگ الگ وقت میں امام معصوم علیہ السلام کے پاس آئے، دونوں نے حکم معلوم کیا کہ گوشت کھانا خرگوش کا حلال ہے کہ نہیں۔ ایک شخص کو امام نے فرمایا کہ گوشت کھانا حلال ہے، اور دوسرے کو فرمایا کہ گوشت کھانا حرام ہے۔ جس کو فرمایا حلال ہے وہ اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں گوشت نہ کھانا خرگوش کا جرم تشیع سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ تھا، اور جس کو حرام کہا تھا وہ عام مومنین میں سے تھا، عام علاقے کے رہنے والوں میں سے تھا۔ اس لیے روایت میں جب اختلاف پڑا دونوں نے روایت نقل کی، اس طرح اختلاف روایت ہو گیا۔ اس دوسرا سبب علت حکم، یعنی بعض روایتوں میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، سامنے کافر کا جنازہ آیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، جنازہ گزر گئے۔ اب بعض علماء نے کہا کہ ٹھہرنے کی کیا وجہ ہے؟ بعض نے کہا چونکہ جنازے کے پیچھے فرشتے تھے اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ بعض نے کہا نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رک گئے تھے تاکہ کافر کا جنازہ مسلمان کے جنازے سے یا مومن کے جنازے سے یا میرے جنازہ میرے سر سے اوپر نہ ہو تاکہ میری توہین نہ ہو۔ یعنی روایت کے حکم کی علت میں اختلاف یا اختلاف معنی روایت، یعنی روایت کے معنی میں اختلاف ہو جانا۔ مثلا جناب سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کر لینا طعام میں برکت کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا طعام میں برکت کا سبب ہے۔ اب یہاں پر وضو سے مراد بعض علماء نے ہاتھ دھونا لیا ہے اور بعض نے وضو کا اصطلاحی معنی لیا ہے۔ اس طرح یعنی روایت کے معنی میں اختلاف، یعنی روایت کے معنی میں اختلاف ہو جانا، ٹھیک ہے۔ بعض نے وہاں پر ہاتھ دھونا مراد لیا اور بعض نے وضو جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں وہ مراد لیا ہے۔ روایت کے مفہوم میں اختلاف، یعنی روایت جو بیان ہوئی ہے، مثلا امام معصوم نے فرمایا کہ جمعہ نہیں ہو سکتا مگر امام نہ ہو۔ اب اس جگہ امام سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا امام معصوم مراد ہے اور بعض نے کہا نہیں، یہاں پر امام سے مراد امام جماعت ہے۔ یعنی اگر جماعت کے ساتھ، یعنی کہ امام جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، اس کی ابتدا میں ہوگا۔ یہاں پر امام سے مراد امام وقت یا امام معصوم نہیں ہے، اس لیے بعض علماء نے جمعے کو واجب تاخیری کہا ہے اور بعض نے مستحب کہا ہے۔ ایک اور سبب ہے روایت کا ٹکراؤ۔ مثلا فروع کافی میں زرارہ ابن عیون سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے کہ امام نے فرمایا کہ غسل جمعہ واجب ہے۔ انہیں سے ایک اور روایت ہے فروع کافی میں کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مستحب غسل کی فہرست کیا ہے، تو جب امام نے ارشاد فرمائی تو مستحب غسل میں غسل جمعہ کا ذکر کیا۔ یعنی روایتوں میں ٹکراؤ آپس میں، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ ایک اختلاف کا سبب یہ ہے کہ جیسے جیسے واسطے بڑھتے گئے اسی طرح اختلاف بھی بڑھتا گیا۔ یہ ایک عقلاً سی بات ہے، جب واسطے بڑھتے ہیں کسی بات کے متعلق تو پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک اختلاف کا سبب یہ ہے کہ راویوں کا سہو، یعنی راویوں کا بھول جانا۔ جو راوی تھے ان سے غلطی ہو جاتی تھی، وہ غلط بیان کرتے تھے، سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، جس کی وجہ سے
یعنی اختلاف ہوا مجتہدین کے درمیان۔ اس کے علاوہ جو اختلاف کا سبب بنا وہ روایت بالمعنی ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایت باللفظ یعنی کہ بیان نہیں کی گئی، بلکہ روایت بالمعنی یعنی کہ اپنے الفاظ میں حدیث کو بیان کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جو الفاظ جو انہوں نے کہے تھے انہیں نقل نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے الفاظ میں روایت کو نقل کیا گیا، جس کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ روایت کا سیاق و سباق یعنی ایک حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیوں کہی گئی، وہ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، جس کی وجہ سے علماء کے فتاویٰ میں اختلاف ہوا۔